کا ذکر کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو اس کی ربوبیت اور وحدانیت کا علم اور معرفت رکھنے والا شخص دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں اپنی وحی کے لیے اختیار فرمایا، ان کے ذریعے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کیا، اور ان کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت، راہگیروں کی ہدایت، حقیقی نشانی، راستے کی روشنی، اور تمام مخلوقات کے لیے حجت بنایا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالی یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالی اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست کو پا سکو۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس دلائل آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور باہم اختلاف کیا، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، تو کالے چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ لہذا اب عذاب چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم آپ پر سچی آیات تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی لوگوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اے مومنو، اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں میں سے اہل عقل و خرد کو اور اس کی ذات اور اس کے اوامر کی معرفت رکھنے والوں کو منتخب فرمایا ہے، اور ان کے راستوں سے الگ ہونے والوں اور ہٹنے والوں کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے، اور جو لوگ تعلقات کو نبھاتے ہیں اور جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، ہمیشگی کے باغات، جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔
لہذا جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے، تصدیق کی روشنی سے اس کا دل منور ہے اور وہ اپنے رب کے وسیلے میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عقل مندوں کے منہج کو اختیار کرے، اپنے رب کی حدود کی رعایت کرے، اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرے اور اس صراط مستقیم پر مضبوطی سے جمے رہے جس کی طرف اپنے بندوں کو بلاتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے، اور یقیناً یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا دیں گے، یہ حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے سیدھے راستے اور رفاقت کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالی کی علیم ذات نے انہیں ان فضل والے لوگوں کے زمرے میں کر دیا جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ ایسا فضل اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ تعالی کا علیم ہونا ہی کافی ہے۔ عقل مند اور اہل خرد دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے عقل کا ساتھ دیا اور اطاعت کو معصیت پر، علم کو جہالت پر اور دین کو دنیا پر ترجیح دی، اور خواہشات کو ترک کر کے علم کی صحبت اختیار کی، خشیت کے ساتھ اطاعت بجا لایا اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی، چنانچہ علم ان کے جمال، عقل ان کے رعب و جلال اور فضیلت ان کے کمال کا باعث بنی، اور وہ اللہ کی ذات کا محتاج ہو کر تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو گئے، اور اللہ تعالی ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اہل عقل و خرد دراصل اہل ذکر و فکر اور اصحاب خشوع و خضوع ہوتے ہیں، وہ خوف و رجا کے پیکر ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات کے وعدوں اور بہتر انجام کی سچی رغبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے دین کو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ اصل نقصان پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نقصان میں ڈال دیا۔ اچھی طرح سن لو کہ یہی کھلا نقصان ہے، ان کے اوپر اور نیچے سے بھی آگ چھائی ہوگی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، پس اے میرے بندو میرے عذاب سے بچو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماتن اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانشمند ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانشمند ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ کر یہیں سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور عظیم اللہ رب العالمین سے اپنے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی نیکوکاروں کا دوست ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ حق ہے اور واضح ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کا رحمت بنا کر بھیجا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر، جو کہ میری خالہ تھیں، رات گزاری۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تکیے کی چوڑائی میں لیٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی لمبائی میں لیٹے۔ پھر جب آدھی رات ہو گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے چہرے پر ہاتھ ملتے ہوئے نیند بھگایا۔ پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ پھر اوپر لٹکے ہوئے مشکزے کی جانب رخ کر کے کھڑے ہوئے اور اس کے پانی سے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ، عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اچھی چیز کے بارے میں بتائیے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئیں، پھر کہنے لگیں، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں آج کی رات اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے آپ کی قربت اور آپ کی خوشی پسند ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وضو کیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نماز میں روتے رہے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ بھیگ گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز کی خبر دینے آئے اور جب انہوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج کی رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ بربادی ہو ایسے شخص پر جو ان آیتوں کو پڑھے اور پھر ان پر غور و فکر نہ کریں۔ پھر اللہ رب العالمین کی اس آیت کی تلاوت کی۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ لیٹے کھڑے اور قیام کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس دنیا کو بیکار نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ تو نے جس کو جہنم میں داخل کیا تو یقیناً تو نے اس کو روح سے رسوا کیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان لانے کے لیے جو پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو بس ہم ایمان لے آئے۔ اے اللہ پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے اللہ تو ہمیں وہ چیز عطا فرما جو تو نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما، یقیناً تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ بس اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ میں تم میں سے کسی مرد اور عورت کے نیکی کو ضائع نہیں کرتا، تم لوگ سب آپس میں ایک دوسرے سے ہو۔ بس وہ جو لوگ جنہوں نے ہجرت کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اللہ کے راستے میں اذیت دیے گئے اور پھر انہوں نے قتال کیا اور وہ قتل کیے گئے، تو میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ثواب اجر ہوگا اور اللہ رب العالمین کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تمہیں کافر لوگوں کے دنیا میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے دھوکہ نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ تھوڑی سی دولت ہے، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ساری چیزیں ان کے رب کی طرف سے ان کی مہمان نوازی میں کیا جائے گا، اور جو کچھ اللہ رب العالمین کے لیے وہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے۔ اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ اپنے نبی پر نازل ہوا اور جو ان سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا تھا، اور اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی نشانی کو، آیتوں کو چند سکوں کے عوض نہیں بیچتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ جمع رہو
اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور جہاد کرتے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا اے ایمان والو، ان باتوں کے بعد اے نبیو، اے لوگو، اللہ کے سب سے بہترین مخلوق پر درود و سلام پڑھو، جن پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ کرام ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے اور تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے، اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اور بادشاہوں کی اصلاح فرما، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمراں بنا جو تجھ سے ڈریں، تیری اطاعت کریں اور تیری رضامندی کے کام کریں۔ اے اللہ، تو ہمارے بادشاہ اور حاکم وقت کو خیر کے کام کی توفیق عطا فرما اور اسے نیکی اور تقوی کے کام میں لگا دے۔ اے اللہ، تو انہیں اپنی رضا کے کام کی توفیق عطا فرما اور اسے اپنی ہدایت کی توفیق دے۔ اے اللہ، تو انہیں ان کے ولی عہد کو اور ان کے بھائیوں اور دوستوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ان تمام لوگوں کو نیک، صالح اور خیر خواہی کرنے والے معاون و مددگار نصیب فرما جو انہیں بھلائی اور خیر کے کاموں میں ان کی رہنمائی کریں۔ اے اللہ، تو ہمارے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے اور ظاہری و باطنی تمام گناہوں کو بخش دے اور ہمارے اعمال کو انجام کو درست کر دے۔ اے اللہ، تو ہمیں جنت اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جہنم کی پناہ چاہتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور اسے قریب کرنے والے تمام اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری رضامندی چاہتے ہیں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے کامل ایمان اور یقین راسخ کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں، پاکیزہ روزی کا سوال کرتے ہیں اور ایسے نیک عمل کا سوال کرتے ہیں جو قبول ہو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر برائی چاہتے ہیں، دیر و قریب، اور جو ہم جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں، ان تمام نیک اعمال سے طلب کرتے ہیں، اور ہر قسم کے شر اور برائی سے جو دیر ہو یا بعد میں آنے والا ہو یا جلد آنے والا ہو، جسے جانتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے، ان تمام سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے کام میں جو زیادتی ہوئی اسے معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم عطا فرما اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہماری بھول اور غلطیوں پر ہمارے مواخذہ نہ فرما۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے پہلے لوگوں کی طرح ہم پر بوجھ نہ ڈال۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، لہذا تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا فرما اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔